الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الدہر جو 76 نمبر کی صورت ہے اور 29ویں پارے میں ہے شروع ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ زمانے میں انسان پر ایسا وقت بھی زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ انسان کوئی قابل چیز نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، زمانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اب یہاں سے مطلب ہے کہ قابل ذکر یعنی کوئی قابل ذکر نہیں، یعنی کوئی چیز تو تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ اب قرآن کو جب ہم باریکی سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یعنی اس زمانے میں دنیا میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انسان نام کی کوئی چیز تھا ہی نہیں، انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی اور کوئی مخلوق ہو اللہ ہی بہتر جانتا، کیونکہ قرآن میں تھیوری آف ایولیوشن ہے کہ کیسے کیسے انسان کی پھر ترقی ہوئی اور دنیا میں کیسی کیسی مخلوقیں آتی گئیں، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا، انسان اور جن۔ باقی اور مخلوق تو انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور بھی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی تو بہت ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق ہیں، لیکن وہ انسان کے فائدے کے لیے دنیا کے کسی سسٹم میں ان کا رول ہوتا ہے، لیکن جہنم اور جنت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، اور اسی لیے اس کو ایک اجل دی، ایک وقت دی کہ اس میں دیکھیں کون کیسے عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے بنایا ہے، قطرے کو بولتے ہیں سیمن، اسپم جو ہوتا ہے، ملے جلے ماں اور باپ کے اسپم سے مل کے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس طرح زندگی بخشی، ملے جلے نطفے سے بنایا، نبتلی ہے کہ اس کو پرکھیں، آزمائیں۔ اصل میں آزمائش اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے پہلے سے، لیکن آزمائش کیا ہوتی ہے کہ انسان پہ حالات ڈال کے اس کو آزما لیا جاتا ہے کہ تم کیسے عمل کرنے والے ہو، شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ تو ہر طرح کے حالات دے کے بھی، چھین کے بھی، لے کے بھی، نقصان سے بھی، فائدے سے بھی انسان پر حالات آتے ہیں۔ تو فرمایا نبتلیے کہ اس کو پرکھیں، آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ آدمی سن کے اور دیکھ کے ہدایت پا سکتا ہے، اللہ کی آیتیں سن کے یا اللہ کی آیتیں جو مخلوقات میں بکھری ہیں زمین و آسمان میں، اس کو دیکھ کر آدمی ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے۔ اسی لیے سنتا اور دیکھتا بنایا تاکہ اس سے وہ کوئی نتیجہ نکالے اور کون سا راستہ اختیار کرے یہ اس پر ہے۔ فرمایا اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ فرمایا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ دکھا دیا۔ اب چاہے شکر کرے چاہے ناشکری کرے، چاہے وہ شکر کرے ہدایت والے راستے کی، چاہے وہ کفر کرے، انکار کر دے اس سے، یہ تو انسان پر خود پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے یا پھر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے۔ دیکھو اجل ہے، زندگی ہے، وہ تو کٹ جائے گی کیسے بھی، چاہے وہ اللہ کی ناشکری میں کر کے کاٹ دو، نافرمانی میں، چاہے فرما بردار بن کے کاٹ دو۔ اور موت زندگی تو ایک دن آنا ہی ہے، موت تو آنا ہی ہے، نبیوں کو آئی، ولیوں کو آئی، وہ ایک اجل فکس ہے۔ لیکن اس وقت میں آدمی عمل کیسے کرتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی سی ہے، خوشی بھی تھوڑی سی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی فکر کرنا ہے ہمیں۔
تو فرمایا کہ ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر کرے چاہے وہ کفر کرے۔ لیکن آگے فرمایا اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے تیار کی ہے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور آگ جہنم کی، یہ ان کی نافرمانی کی سزا ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے ابھی کہ اللہ کی آیتوں پہ زندگی گزارنا ہے کہ اپنی منمانی کرنا ہے۔ یہ آدمی پر ڈیپینڈ ہے، جو چاہو کر لو، قرآن نے کہہ دیا ایک جگہ۔ اب یہاں پر جہنمیوں کا ذکر ہے، پھر اس کے ترنت بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آگے کی زندگی کے لیے رکھی ہیں، اس کے تھوڑا بہت ڈیفائن یہاں کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلی بار لیں گے، اور یہاں پر ابھی 4 آیتیں لیتے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل آئے گی وہ پوری، اور پھر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔